تو پھر یہ محبت نہیں تماشا ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا، اور مجھے ایسے کھیل تماشوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ صوبیہ نے میرا چہرہ ناراضگی سے دیکھا۔ محبت کے بارے میں تمہارا رویہ اب نارمل ہے، اس نے کہا۔ میں نے ہلکی سی ناراضگی کے ساتھ اسے دیکھا۔ نہیں، محبت کے بارے میں تمہارا رویہ اب نارمل ہے۔ محبت ایک حقیقت ہے، اس نے اصرار کیا۔ میں نے کب کہا کہ یہ ایک متھ ہے؟ میرا انداز برقرار تھا۔ پھر تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ کس طرح کی باتیں؟ میں نے جواباً پوچھا۔ تم محبت کا مذاق اڑاتی ہو۔ نہیں، میں محبت کرنے والوں اور ان کی حرکتوں کا مذاق اڑاتی ہوں۔ میں نے اس کے جملے کی تصحیح کی۔ تمہارے نزدیک محبت صرف وہ ہے جو انسان اپنے ماں باپ سے کرتا ہے۔ اس بار صوبیہ کا انداز تمسخر لیے ہوئے تھا۔ ہاں، میں نے ڈھیٹ بنتے ہوئے کہا، اور جو میں کر رہی ہوں، میں نے اس کی بات کاٹی، اور جو تم وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کے ساتھ کرتی ہو، اسے رومانس کہتے ہیں یا فلرٹ؟ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ محبت جیسے آفاقی جذبے کو سمجھ سکے اور اسے اپنے دل میں جگہ دے سکے۔ صوبیہ نے ناراضگی سے کہا۔ محبت خوش قسمت لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ہر ایرے گیرے نتھو خیرے کے لیے نہیں ہوتی۔ اچھا؟ میں مذاق اڑانے والے انداز میں کہتی۔ مجھے صوبیہ کی باتوں سے کچھ زیادہ فرق پڑا تھا نہ اثر ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ لاشعوری اور غیر ارادی طور پر میں اکثر اسے اپنی باتوں سے اریٹیٹ کر دیا کرتی تھی، اور وہ اپنے رد عمل کا اظہار پھر اسی طرح کے جملوں سے کرتی تھی۔ ان دنوں محبت کے بارے میں میرے خیالات ایسے ہی تھے، اور میں ان خیالات کا اظہار کرنے سے چوکتی بھی نہیں تھی، اور یہ اظہار بہت سے لوگوں کو ناراض کر دیا کرتا تھا، خاص طور پر وہ لڑکیاں جو محبت کو مقدس گائے سمجھا کرتی تھیں۔ ناراض ہونے والوں میں میری فرینڈز بھی شامل ہوتی تھیں، کیونکہ بعض دفعہ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے کردار پر انگلی اٹھا رہی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ میں تو صرف اپنی رائے کا اظہار کرتی تھی، وہ بھی تب جب مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا جاتا۔ اتنے سالوں بعد تمہاری بیٹی کو دیکھا تو دل خوش ہو گیا۔ میں آنٹی صفیہ کے بات پر چائے سرو کرتے ہوئے بے اختیار مسکرائی۔ وہ امی کی بہت اچھی دوست تھیں، اور کئی سالوں کے بعد ہمارے گھر آئی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی تربیت کی ہے تم نے مہر کی۔ ان کی نظریں مسلسل مجھ پر تھیں، اور میں ان نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی پا رہی تھی۔ بس اللہ کا شکر ہے۔ تم بتاؤ، مراد کیسا ہے؟ امی نے جواباً صفیہ آنٹی سے پوچھا۔ مراد ٹھیک ہے، تم اسے بھی ساتھ لے آتی۔ کیسے لے آتی؟ اس کے پاؤں گھر میں ٹکے تو کہیں لے کر جاؤں؟ ویسے بھی چند ہفتوں تک کینیڈا جا رہا ہے MBA کرنے، آج کل اسی کی تیاریوں میں رہتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ MBA کرنے جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے لائق ہے۔ امی نے بے اختیار مراد کو سراہا۔ ہاں، سٹڈیز میں تو ہمیشہ ہی اچھا رہا ہے، بس ذرا ویسٹرنائزڈ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا صفیہ، اس عمر میں سارے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ امی نے صفیہ آنٹی کو تسلی دی۔ تم مجھے یہ بتاؤ، کتنے سال کہاں رہی؟ اس سے پہلے کہ امی کچھ کہتی، میں بول اٹھی۔ امی، میں کھانے کی تیاری کرتی ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ بیٹا، پہلے میرے پاس بیٹھو نا، صفیہ آنٹی نے کہا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں کہہ رہی، واقعی کھانے کا وقت ہو رہا ہے، اور اسے اب کھانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، امی نے کہا۔ مگر سیدہ، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، صفیہ آنٹی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے سال بعد تم آئی ہو اور میں تمہیں صرف چائے بٹر کھا دوں؟ یہ ناممکن ہے، امی نے کہا۔ ذرا مہر کے ہاتھ کا کھانا کھانا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم کفران نعمت کر رہی تھی۔ امی نے میری تعریف کی۔ آنٹی صفیہ نے بے اختیار مجھے دیکھا۔ اگر مہر کے ہاتھ کے کھانے کی بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں کھانا کھا کر ہی جاؤں گی، صفیہ آنٹی نے خوش دلی سے کہا۔ میں مسکراتے ہوئے لاؤنج سے باہر آ گئی۔ مہر دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے۔ میں نے وہاں سے نکلتے نکلتے آنٹی صفیہ کا جملہ سنا۔ میں مسکرا دی۔ میں نے یہ جملہ اپنی زندگی میں اتنی بار سنا تھا کہ اب اگر کوئی میرے بارے میں یہ جملہ نہ کہتا تو میں حیران رہ جاتی۔ عام لڑکیاں، صوبیہ اور ان جیسی دوسری عام لڑکیاں، میں جانتی تھی میں ان سب سے مختلف تھی، اور مجھے اس مختلف ہونے پر فخر تھا۔ میں دوسری لڑکیوں کی طرح ایسے بہت سے کام نہیں کرتی تھی جو وہ اپنی زندگی کا ضروری حصہ سمجھتی تھی۔ مجھے کنزرویٹو اور نیرو مائنڈڈ کا لیبل اپنے اوپر لگوانے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اگر جسم کو مہذب طریقے سے ڈھانپنا، عبادت کرنا اور ان عادات اور حرکات سے دور رہنا جن سے دور رہنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، کسی کو مجھے کنزرویٹو اور نیرو مائنڈڈ قرار دینے پر مجبور کرتا، تو پھر مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ میں خوش اور مطمئن تھی
کیونکہ مجھے یقین تھا کہ خدا مجھ سے خوش اور مطمئن تھا۔ ان دنوں میری زندگی ایک سیدھی لکیر کی مانند تھی، رولر کے ساتھ کھینچی گئی ایک سیدھی لکیر، بیچ میں کہیں کوئی ٹیڑھی، کوئی خامی تھی ہی نہیں، اور میرے ماں باپ کو مجھ پر فخر تھا۔ فخر ہوتا بھی کیوں نہ، میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، اور اس اکلوتی اولاد کی انہوں نے حتی المقدور اچھی تربیت کی تھی، اور یہ تربیت میری شخصیت میں نظر آتی تھی۔ اس دور میں میری جیسی لڑکیاں کم ہوتی تھی، اور جو ہوتی تھی وہ اپنے ماں باپ کے لیے اسی طرح قابل فخر ہوتی تھی۔ میرے لیے تب یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کسی ایسی چیز پر یقین نہ لاتی جو میرے ماں باپ مجھ سے کہتے، کوئی ایسی بات نہ مانتی جو وہ چاہتے، کوئی ایسا کام کرتی جسے وہ ناپسند کرتے۔ میں ان کی ہر بات کو پتھر کی لکیر سمجھ کر مانا کرتی تھی، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر وحی کی طرح۔ میرے لیے سچ صرف وہی ہوتا جو میرے والدین کی زبان سے ادا ہوتا، باقی سب کچھ جھوٹ تھا۔ میری اخلاقیات کا منبع ان کی نصیحتیں اور تعلیمات بھی تھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ میں ان کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے قبول کرتی ہوں، اس لیے وہ مجھ سے بہت کچھ کہا کرتے تھے۔ میں ویسے بھی ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ مجھے ہر لحاظ سے پرفیکٹ دیکھنے کے خواہش مند تھے، ایک آئیڈیل اولاد جوان کے جو ان کے لیے باعث افتخار ہو، سعادت مند فرما بردار اکلوتی اولاد، اور میں ایسی ہی تھی۔ اچھائی اور برائی کا جو ترازو میرے ماں باپ نے میرے اندر نصب کیا، وہ ساری عمر ناپ تول اور جانچ پرکھ میں مصروف رہا۔ ہر بار اس کی پیمائش اور تخمینے میرے لیے ٹھیک ثابت ہوتے رہے۔ صرف ایک بار اس ترازو کے دونوں پلڑوں کا توازن خراب ہوا، اور میرے لیے وہ ایک بار، بس ایک بار ثابت ہوئی۔ میں منہ کے بل گرنے کے بعد دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کی، میں جیسے آسمان سے گری تھی۔